الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ جس دن ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ شہید جو ہوں گے نا، اس دن انبیاء، شہید اور نیک لوگ، مرسلین، صدیقین، یہ سورج اپنی انتہا کی گرمی دے رہا ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا سورج، ابھی کتنا دور ہے، تو اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی سایہ عرش کا سایہ ہوگا، اللہ پاک جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوگا، مرسلین کو، صدیقین کو۔ تو فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا تو اسے قیامت دن شہیدوں سے رکھے گا، مطلب شہید بھی اسی جگہ پر ہوں گے۔ تو جس چاہتا ہے مجھے یہ فیسلٹی اور یہ مجھے فائدہ ملے تو وہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرے۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود مل کے پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم الحمدللہ ایک بار پھر مل بیٹھے ہیں، اور آج میرے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے اسلام میں مزدوروں کے حقوق۔ اسلام میں مزدوروں کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم آج ہم سنیں گے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے کہ جیسے مزدور ڈے آتا ہے، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عقل اور سوچیں رکھنے والے اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، یہ بھلائی کرنی چاہیے، یہ فائدہ پہنچانا چاہیے، لیکن ان کی باتیں جو ہیں صرف اس دکھاوے کے لیے رہ جاتی ہیں، اس پر عمل تو کوئی نہیں ہوتا مزدوروں کے ساتھ، صرف وہ باتوں تک رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی باتیں کو نہیں سننی، ہم نے باتیں سننی آج سے قبل 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مزدوروں کے حقوق دے کے چلے گئے کہ مزدوروں کے حقوق ہیں، اس پر عمل بھی کرو، عمل کر کے دکھایا بھی۔ تو اس لیے ایسے نئے نئے جو باتیں اٹھ رہی ہیں، نئے نئے حقوق کے عالمی دن تو منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مزدور ڈے اور فلاں ڈے، تاہم وہ مزدور ڈے تو منا رہے ہو، وہ روزانہ ہی مزدور ڈے ہونا چاہیے۔ ایک دن وہ مزدوروں کی بات نہیں کرنی چاہیے، پورا سال ہی مزدوروں کی بات کرنی چاہیے، پورا سال ان کو حقوق دینے چاہیے۔ تو آج ہم چلتے ہیں ماضی میں دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قریب جو دور تھا، صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے پاس آپ کا غلام بھی موجود تھا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کی زیارت کے لیے نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے نا آپ پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 شخص موجود ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
یہی کام کیا ہوا ہے کہ نیچے کم قیمت والی کپڑے پہنے ہوئے ہیں لباس، اور اوپر بہترین قیمتی چادر پہنی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کا غلام ہے، آپ کا جو نوکر ہے، اس نے بھی یہی کام یعنی کیا ہوا ہے کہ اس نے بھی کم قیمت والی قمیض پہنی ہوئی ہے، اوپر قیمتی جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ، وہ آپ کا نوکر ہے اور نوکر سے بھی اگلا درجہ غلام کا ہے۔ نوکر یہ ہوتا ہے کہ مطلب مزدوری، نوکر یہ ہوتا ہے کہ 5 گھنٹے کے لیے نوکر ہوگا آپ کا، مزدوری کر رہا ہوگا جو، اور پھر اپنے گھر چلا جائے گا۔ لیکن جو غلام ہے جی، جو ہے غلام، وہ تو پکا پکا اسے مالک نے خرید لیا ہے، وہ تو پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ کام کرے گا۔ تو جس نے پوری زندگی رہنا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا بہترین سلوک، کہتے ہیں کہ دونوں کے ایک جیسے کپڑے، عمدہ کپڑے اوپر اور ہلکے سے جو کیا کہتے ہیں ہلکی قیمت والے، کم قیمت والے جو کپڑے وہ نیچے پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، علی جا یہ کیا معاملہ، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بات پوچھ لی ہے تو میں تمہیں بتاتا چلتا ہوں کہ میں اپنے ماضی کی بات سناتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت میں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرماتے تھے، ہم ہر ٹائم حاضر رہتے تھے ہماری تربیت ہو۔ تو کہتے ہیں ایک دن میرے ایک صاحب سے تلخ کلامی ہو گئی، آپس میں تھوڑی بحث ہو گئی، تو میں نے اسے کہہ دیا کالی ماں کے بیٹے، حالانکہ اس کی ماں تھی، کالی رنگ کالا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کالی ماں کے بیٹے۔ بس میں نے یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی زمانے جاہلیت والا اثر باقی ہے، تم نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، تم دن رات میری صحبت میں رہتے ہو، مجھ سے دین سیکھتے ہو، میں اخلاقی تربیت کرتا ہوں، ابھی بھی تمہارے میں وہ پرانی عادتیں موجود ہیں کہ تم ایک صحابی کو کہہ رہے ہو کہ کالی ماں کے بیٹے، تم تانا دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ماتحت ہو، جو تمہارے انڈر ہو، جو تمہارے حکم کے تحت کام کر رہا ہو، تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا، اے ابو ذر، جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلا، جو خود پہنتا ہے اسی ماتحت کو پلا، مطلب جو تو خود کھائے پیے وہی اپنے نوکر کو پلا، اپنے نوکر کو کھلا، اپنے نوکر کو پہنا، یہی تیرا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ جو شخص جنہیں کہا تھا کالی ماں کے بیٹے، وہ کون تھے؟ تو یہ پتہ لگتا ہے وہ کوئی عام نہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حالانکہ وہ کالی ماں کے بیٹے تو تھے، صحابی رسول ہیں، لیکن عظمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مطلب تربیت فرما رہے ہیں، اور فرمایا ابو ذر تم نے تبھی وہی کام رکھا ہوا ہے۔ اور ہوا کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بلال، میں تمہارے سے غلط بات کی، اب جب تک تم اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھو گے، آپ نے اپنا منہ زمین پر رکھ دیا، جب تک تم اپنا پاؤں میرے چہرے پر نہیں رکھو گے، میں وب تک زمین سے منہ اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بلال حبشی صحابی رسول تھے، آپ جانتے ہیں بڑے افضل صحابی ہیں، بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والے صحابی ہیں۔ فرمایا میں ایسا کوئی نہیں کروں گا، میں آپ کے منہ پہ پاؤں رکھوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر کار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگایا اور اپنا چہرہ پھر زمین سے اٹھایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو سبق سکھا رہے ہیں، میری امت سمجھو یہ طریقے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا پیش آؤ، ان کا خیال رکھو۔ قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے، قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے، تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں فرمایا یہ میرے نبی نے، ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے تراشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تابند نگینے، بے ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی والدین نبی
ہر زوجائے نبی جنتی جی۔ اسلام میں مزدوروں کا بڑا ہی حق ہے اور مزدوروں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے احتجاج ہوتے ہیں، بڑے انقلاب آنے کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مل بیٹھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر معاشرے میں دیکھیں ہر سال یہ مزدور بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی فرق تو نظر کو نہیں آتا۔ جیسے مزدور پہلے مشکل میں تھا، ابھی مزدور مشکل میں ہے، جیسے پہلے مزدور کے بچے بلک رہے تھے، ابھی بھی بلک رہے ہیں، جیسے مزدور کے بچوں کے پاس پہلے عید کے لیے کپڑے نہیں تھے، ابھی بھی وہی حال ہوتا ہے، جیسے مزدور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ابھی بھی نہیں جلتا، تو کوئی فرق تو نہیں ہے اتنی بڑی بڑی تقریریں کرنے سے، اتنے بڑی بڑی باتیں کرنے سے۔ تو اس کا مطلب تقریروں سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل کرنا پڑے گا، اور عمل بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین پر کرنا پڑے گا، تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن نئے نئے نظریات اور نئی نئی باتوں سے تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ ایک اگر دیکھیں تو وہی مزدور جس نے لاکھوں لوگوں کے گھر بنائے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، بڑے بڑے بنگلے بنائے، اس کا خود کا گھر ہی نہیں ہے، خود کا گھر میں کمرہ ہی نہیں ہے، خود کا گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچن نہیں ہے، دوسروں کے لیے بڑے بڑے گھر بنائے، خود اس کا یہ حال ہے۔ ایک مزدور نے کہا، بڑا ہی بہترین اس نے جملے کہے، وہ کہتا ہے شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، شہر میں مزدور جیسا در بدر، مطلب در بدر میں ٹھوکرے کھانے والا، شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں۔ اور یہی معاملہ آج کل چل رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم آتے ہیں بڑے گھر بنانے والوں کے تو چیزیں بن گئی، اس کا مزدور جو ہے، جو ملازم ہے، وہ نوکری کر کر کے ایک فیکٹری والے کو بہت بڑا سرمایہ دار بنا دیتا ہے اور ایک غریب کو بڑی اونچی پوسٹ پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن افسوس وہی جس نے یہ سارے جو سرمایہ ساز کا وسیلہ بنا، جس نے ساری کوششیں کی، محنتیں کی، اس کا کچھ بن نہیں پاتا۔ تو مطلب یہ کہ بات تقریروں تک نہیں بلکہ بات ایک ہم نے عمل تک جانا ہے۔ اسلام میں بڑے ہی مزدوروں کے حقوق ہیں، اور یہ مزدوروں کے حقوق میں اسلام سکھاتا ہے، کوئی اور نہیں سکھاتا۔ اور بعض نے تو یہ سوچا ہے کہ ہم غالباً کوئی کام یا چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں وہ چہرہ دکھاتے ہیں، تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بھی یہی تربیت ہے کہ کوئی نوکر ہو، کوئی غلام ہو، کوئی خادم ہو، کوئی مزدور ہو، تو سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ وہ حقوق یہ ہیں کہ ان کا جو حق ہے انہیں ادا دیں، نہ کہ ان پہ آپ زبردستی کریں۔ اسلامی تاریخ کا سنہری واقعہ ہے کہ بڑے بڑے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح مکہ فرما لیا، جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر موجود تھے، سارے منتظر تھے بھی کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملات بنیں گے، ابھی کس کے ہاتھوں یہ کعبے کی چھت پہ چڑھے، کون اذان دے گا، بڑے توجہ تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال مکہ کی چھت پہ چڑھو، بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ اس وقت سارے بڑے رتبے والے لوگ موجود تھے، بڑے امیر لوگ تھے، ایک وہ غلام، تو وہ بھی کعبے کی چھت پر، حیرانی تو ہوئی لوگوں کو یہ کیا معاملہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اسی اسنا میں آیت کریمہ نازل فرما دی، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اللہ پاک سے ڈرنے والا ہے، وہ عزت والا ہے، نہ کہ کوئی پیسے والا ہو، کوئی بڑے عہدے والا ہو، عزت والا ہے۔ فرمایا عزت والا چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، تو ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، وہ فارمولہ یہ ہے بھائی کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو اس کی عزت اللہ پاک کے نزدیک زیادہ ہے نہ کہ دوسرے کی۔ اور اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، نہ غلام ہونے پر نہ سیٹ ہونے پر، عزت جو ہے وہ صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی ہم بات سنیں گے، بڑی حیرانی ہوگی کہ ارسطو، جسے انگلش والے ارسٹائل کہتے ہیں، یہ یونانی فلسفے کا بانی ہے، اور اس نے یونانی فلسفہ اس نے ترتیب دیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مزدور کی تعریف کیا ہے، نوکر کی، غلام کی تعریف کیا ہے، تو اس نے بڑی عجیب سی اور بیوقوفانہ بات لکھی۔ لکھتا ہے کہ یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہے۔ مزدور کہتے ہیں ایک آلہ ہے، گویا اس نے ایک مشین بنا دی ہے مزدور کو، حالانکہ اسلام تو مشین نہیں بنا رہا، اسلام تو مزدور کو عزت دے رہا ہے، اسلام تو مزدور کو بلندیاں دے رہا ہے،
لیکن یہ انگریز یہ جو اپنے آپ کو ایک علم کا بانی کہتے ہیں، کم از کم اسے ایک تعریف بھی کرنا نہ آئی۔ یہ اسلام نے ساری چیزیں سکھا دیں، لیکن آج کا جو مسلم ہے وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ، وہ اپنے آپ کو لوگوں میں کم تر سمجھتا ہے، کم عزت والا سمجھتا ہے، کم معاملات والا سمجھتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے بندوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی عزت دی کہ بڑی بڑی ریسرچ سینٹر، بڑے بڑے سائنسسٹ اور بڑے بڑے جو خیالات کو لکھنے والے ہیں، بڑی سوچیں بتانے والے ہیں، بڑے نظریے پیش کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں رہی، اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا مزدوروں کے بارے میں، مزدوروں کے حقوق کے بارے میں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس جاہل کی بات سنو جو کہتا ہے کہ ایک آلہ ہے اور جس میں جان ہے، مشین انسان کو، مزدور کو مشین بنا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں مزدور وہ نہیں بلکہ مزدور کا حق یہ ہے، اس کی یہ پاور ہے، اس کی یہ طاقت ہے جو اسلام اسے دے رہا ہے، اللہ پاک اسے عزت دے رہا ہے۔ اور یہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے کمائے، اپنے ہاتھوں سے کوشش کرے، روزگار کمائے، اس کی عزت اللہ پاک کے قریب بڑی زیادہ ہے۔ اللہ پاک جو ہاتھوں سے کمائے اپنے بچوں کو کھلائے، اللہ پاک اس بندے سے بڑا ہی پیار فرماتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر موقع پہ تربیت فرمائی۔ پیارے لاڈلے آپ نبی تھے، اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو بلال حبشی ہیں، تو صہیب رومی ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تمام آزمائشوں میں تھے، غلام تھے، مشکلوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، لیکن اسلام کے پرچم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ہمیشہ سر بلند رکھا، انہیں زمین پہ نہ آنے دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو صحابہ کرام حاضر تھے، بیٹھے تھے، تو آپ بیٹھے جتنی دیر ارادہ فرماتے ہیں بیٹھتے تھے، پھر کوئی ضرورت ہوتی تو اٹھ جاتے تھے۔ مطلب یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ جب ہم کچھ لوگ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے تو آپ تشریف لاتے، کچھ دیر بیٹھتے اور چلے جاتے، تشریف لے جاتے۔ تو کہتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں فیوز و برکات سے نوازتے ہیں، تو آپ اٹھتے ہی کوئی نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں، بلکہ ہمیں اجازت لے کر جانا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ غلام، یہ مزدوروں کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اپنی امت کو۔ میری امت کے فرد، اے میری امت کے نوجوانوں، اے لوگوں توجہ رکھو کہ مزدور کے بڑے حقوق ہیں، ان سے بڑا ہی پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا کہ مزدوروں کے پاس بیٹھو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت بری گفتگو کرو۔ اللہ اکبر۔ یا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت ہے۔ رہی بات پھر مزدور کی، مزدور کا بھی حق ہے کہ وہ جو بھی کام کرے شریعت مطالعہ کے عین مطابق کرے، کسی طرح کسی جگہ کسی موقع پر دو نمبری نہ کرے، خیانت نہ کرے کہ مالک سر پہ نہیں ہے میں مزدوری کر رہا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا۔ عرفاً جتنا مطلب شرعاً جائز ہے کہ ایک مزدور مثال طور پہ اپنے کام کے دوران گھنٹہ بیٹھتا ہے تو اسے گھنٹہ بیٹھنے کی شرعاً جائز تھا، کوئی حرج نہیں، لیکن وہی اگر اس کا مالک سر پہ نہیں ہوتا، وہ دو نمبری کرتا ہے، زیادہ بیٹھ جاتا ہے، بے جا باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ حلال کمائی اس کی حرام کمائی بن جائے گی۔
اور آج دیکھیں اکثر حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی فرما رہے ہیں، مزدور جو روزی کماتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے رزق میں بڑی برکتیں دیتا ہے، بڑی فراوانی دیتا ہے، لیکن ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، مزدور بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں آ رہی۔ بھئی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طرح رزق حلال کما نہیں رہا، کسی نہ کسی موقع پہ دو نمبری کر رہا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ ڈنڈی مار رہا ہے اور خیانت کر رہا ہے، چاہے وہ زیادہ مال اسے مل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی اپنی غلطی کی بنا پر اس کے مال سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مزدور کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صحیح طرح شریعت مطہرہ کے مطابق کام کیا کرے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا بڑا خوش کہتے علی جا میں نے آئندہ سے مزدوری کرنا چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں مزدوری تو نے کیوں چھوڑی ہے؟ تو روزانہ مزدوری کرتا تھا، روزانہ جنگل میں جاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ کہتے نہیں میں نے مزدوری چھوڑ دیا، میں نے ایسی ایک چیز عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، ایسا واقعہ دیکھا کہ میں نے مزدوری چھوڑ دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتا ہوں بھائی بتا بات کیا بات، تو نے مزدوری چھوڑ، تو نے رزق حلال نہیں کمانا، تو نے بچوں کو رزق نہیں کھلانا، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں جنگل میں مزدوری کرنے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شیر نے ایک جانور کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد جتنا اس نے کھانا تھا وہ اس نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد اپنے شکار کو منہ میں اٹھایا اور ایک پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں بھی چھپ چھپ کے اس کے پیچھے تھا۔ اچانک وہ ایک پہاڑ کے چوٹی پر پہنچا، اور کیا دیکھتے ایک لومڑی بیٹھی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جس کی ٹانگیں وغیرہ ہیں کوئی نہیں۔ شیر نے وہ شکار اس لومڑی کے آگے رکھا، اس لومڑی نے وہ شکار کھا لیا۔ تو میں اس بات پر خوش ہوں جب اللہ پاک ایک اندھی کو، معذور لومڑی کو شیر کے ہاتھوں سے شکار کھلوا سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، رزق پہنچا سکتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اس کی بات بھی کرنے والا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پوچھا اے شخص تو مجھے یہ بتا کہ تو لومڑی بننا پسند کرے گا یا شیر بننا پسند کرے گا؟ تو کہے گا میں تو شیر بننا پسند کروں گا۔ کہتے ہیں پھر شیر بن، رزق حلال کما اور غریبوں کو تمام کھلا۔ تو مطلب ہمیں مزدور کو بھی چاہیے کسی کے رزق پہ، کسی کے پیسوں پہ نظر نہ رکھے، بلکہ توکل اپنی محنت کرے، پھر توکل اللہ پاک پہ کرے اور رزق حلال کمائے، پھر اس میں برکتیں اور فراوانیاں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاروبار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، کاروبار بتائیں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں اینٹیں اٹھاتا ہوں، میں گھروں کی صفائی کرتا ہوں، میں جانوروں کو گھاس وغیرہ ڈالتا ہوں، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت مطالعہ نے صرف ایک چیز کے بارے میں منع کیا ہے، وہ کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بھی مزدوری کرنی پڑے وہ کرنی ہے، اور اس میں عزت اللہ پاک کی طرف سے۔ وہ جس چیز سے منع کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ مانگنے والا کاروبار ہے، کہ صرف شریعت مطالعہ نے منع کیا کسی سے مانگنا نہیں ہے، بیکاریوں والا کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی شریعت مطالعہ کے نزدیک جائز کام کریں اس میں کوئی شرم نہیں، اس میں عزت ہے، کیونکہ عزت تو اللہ پاک مزدوروں کا عطا فرما رہا ہے کہ جو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اللہ پاک کو محبوب بندہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا علی جب بتائیں میرا کاروبار ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کاروبار اچھا ہے کوئی نہیں؟ تو نے پوچھا تیرا کاروبار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا کاروبار ہے کپڑے بنانا، دھاگے ملا کے نا کپڑے بننا، جولا جسے اردو میں کہتے ہیں، میرا وہ کام ہے۔ تو اب کہتے ہیں بڑا ہی بہترین، یہ بڑا ہی بہترین۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے کہ کاروبار کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے کاروبار کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا کاروبار ہے کپڑے بننا اور انہیں دھاگے میں دھاگے پرونا، کیا یہ کوئی عیب والا تو نہیں کاروبار؟ اس میں میری بےزتی تو نہیں ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارا کاروبار وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام والا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو کپڑے بنانا شروع کیے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیے تھے۔ اور فرمایا
بے شک تمہارا پیشہ وہ ہے جس کی ضرورت زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ اگر کپڑے نہیں بنائے جائیں گے تو زندوں تو کپڑے ڈالتے ہی ہیں، تو مطلب تمہارا اتنا بہترین کاروبار ہے، اتنا عظمت والا کاروبار ہے کہ وہ زندہ لوگ بھی ڈالتے ہیں کپڑے اور مردہ لوگ بھی ڈالتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا یہی کاروبار تھا، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے، تمہارے لیڈر وہ ہوں گے، کیونکہ ان کا پیشہ ہے، ان کو محبوب کام جو ان لوگوں نے کیا اور تم بھی وہی کر رہے ہو۔ اس لیے پیشے کے بارے میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ پیشہ ایک جس کے بارے میں شریعت مطالعہ نے منع کیا وہ بیکاری پن ہے، مانگنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پیشہ ہے جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو پیشہ شرعاً جائز ہے۔ اور ساتھ یہ بھی سنتے چلیں آج کل مزدوروں پہ، نوکروں پہ انتہائی ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اگر ایک مزدور کام کرتا ہے تھوڑا بہت تو کہتے ہیں اور کام کر بھائی، تھوڑا کام کر رہا ہے تو۔ اسی طرح نوکر ہے، اس پہ اتنا لوڈ ڈالتے ہیں، حالانکہ اس پہ اتنا عرف عام میں جائز بھی نہیں ہے، اور اس پہ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہاں تک ہے اگر ہم اس پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ، کہ آپ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی موقع ہوا کام کرنے کا، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ گھر میں اپنے کام میں مصروف ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو آپ کے نوکر ہے، کام ہے، اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر ڈبل کام کا بوجھ نہیں ڈالتا، میں اس کے حصے کا میں کام کر لیتا ہوں۔ تو شریعت مطالعہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، اگر تم نے کسی جگہ مزدور سے زیادہ کام لینا ہے، نوکر سے زیادہ کام لینا ہے، تمہارا دل ہے لینے کا، تم اس کے ساتھ خود بھی لگ جاؤ، یعنی کہ تم حکم کر دو بھائی تم یہ کرو، شریعت مطالعہ سے اجازت نہیں دیتی، بلکہ تمہارا منتا کام تم اس سے عرفاً زیادہ لے رہے ہو، تم اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرو، اس کے مددگار بن جاؤ، تو اس پہ اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور دونوں جہاں میں اس میں آسانی والے معاملات بنیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کے پاس سے گزر ہوا، تو اپنے غلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اب اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اسے مار رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیوں اتنا ڈانٹتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بات ہی کو نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، کام صحیح کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات سے ڈر کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ تجھ پر اس بندے سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، وہ تیرا مالک ہے، تجھے ہر چیز دے رہا ہے، کیا؟ تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میری بات ہی کو نہیں مانتے، میں نے کام کہتا ہوں کام صحیح، میرا غلام کرتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میں اسے کتنا معاف کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربان جائے، بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آپ کا ہر ارشاد ہی خوبصورت ہے، اور آپ نے فرمایا جتنا رب تجھے معاف کرتا ہے اتنا تو اسے معاف کر دیا کر، مطلب اتنی نرمی کا حکم دیا ہے، جتنی نرمی کریں گے اسی میں ہی آسانی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پہلے دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں جنہیں خریدا جاتا تھا اور خدمت کی جاتی تھی، اس دور میں جائز تھا، تو آپ کی لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی لوٹے سے، تو غلطی سے اس سے ہاتھ سے لوٹا گر گیا پانی والا، تو آپ کے چہرے مبارک پہ لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو جب چہرہ زخمی ہو تو جو لونڈی تو اس نے کہا، فوراً اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے آیت سنتے ہی فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے معاف کیا، تو اس لونڈی نے دوبارہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، بلکہ والکاظمین الغیظ، اور جب آپ کی لونڈی نے کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے غصہ پی لیا، اور جب آپ نے مکمل بات کہی تو آپ کی لونڈی نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دی ہے۔ جب آپ نے یہ بات مکمل کی تو اس لونڈی نے دوبارہ آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، بے شک اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، مطلب نیک جو لوگ ہیں ان سے محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔
تو آپ بات سمجھ گئے کہ لونڈی چاہتی ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، تو آپ نے اس لونڈی کو آزاد فرما دیا۔ کوئی چھوٹی سی غلطی تھی، حالانکہ غلطی پہ معاف کر دیے، آزاد کرنے کا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے غصے کو بھی پی لیا اور معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو بھی تمہارے اجیر ہیں، جو بھی تمہارے محتاط کام کرتے ہیں، چاہے نوکر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے وہ کام کر رہا ہو، تو اس سے نرمی سے پیش آنا ہے، اس سے پیار محبت سے پیش آنا ہے، اور شریعت مطہرہ نے یہی حکم دی۔ لیکن آج کل ایک اور مسئلہ بڑا ہے ہمیں کہ وہ یہ کہ اگر کسی بھلے کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کتنے اس کام کے پیسے لوگے، جی جتنی مرضی اتنے دے دیجئے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کام کرنے سے پہلے اپنا اجارہ پہلے خاص کر لو، اس نے اتنا کام کرنا ہے، مثال پہ 200 روپے تو خاص کر لے۔ یہ مرضی والا کام اس کے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، بلکہ حکم ہی یہ ہے کہ کوئی بھی کام تم نے کرنا ہے کسی کا تو پہلے اپنا اجارہ خاص کرو، اس کے بعد کام کرو، تاکہ تمہارے لیے کام بھی وہ اطمینان کے ساتھ ہو، نہ کہ بعد میں جب وہ کم دے وہ دل میں وسوسے اور پھر اس ٹائم آزمائش لڑائیاں بنتی ہیں۔ تو پہلے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہو پہلے اپنا اجارہ، اپنی مزدوری جو ہے ان سے فائنل کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ کام کیا کرو، تاکہ تمہارے لیے آسانی والے معاملات بنیں۔ اسی لیے جو بھی نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، اسلام ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے، اسلام انہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، تو اسلام یہ بھی حکم ساتھ فرما رہا ہے، ہر مسلمان کے لیے حکم ہے یہ کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ اکثر دیکھا جو ان کاموں میں ہوتے ہیں، ایک کو اور بات کہتے ہیں، دوسرے کو اور، تیسرے کو اور بات کہتے ہیں، اس لیے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت نہیں ہوتے اس سے قبل، آپ کو ایک شخص ملا اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ اس جگہ کھڑے ہوں، میں بھی آتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں یہاں ہی کھڑا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں 3 دن بعد، کتنے؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن بعد، مجھے یاد ہے میں نے تو وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہتے ہیں جب میں 3 دن بعد وہاں پہنچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی کھڑے تھے اسی جگہ، 3 دن میں انتظار کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا اے شخص تو نے وعدہ کر کے مجھے آزمائش میں ڈال دیے۔ مطلب یہ شریعت مطالعہ حکم، جب وعدہ کسی سے کریں تو پھر وعدہ پورا بھی کرنا ہے، کہ جھوٹے وعدوں کا شریعت میں اجازت بھی نہیں، اس کے فوائد بھی نہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہے، بندہ اپنا وقار، اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک مسئلہ سنتے چلتے ہیں، جیسے ہر مرتبہ سنتے ہیں، قربانی قریب ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی جو ہے صرف مرد پر فرض ہے، مرد پر کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، بلکہ عورتوں پر بھی قربانی کرنا لازمی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں ان کو بھی۔ اور اکثر اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں کم و بیش عورتوں پر قربانی کرنا لازمی ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن کرتے کوئی نہیں، وہ ایک پتی یا ایک بکرا وغیرہ پورے گھر کی طرف سے کر دیا جاتا ہے، تو اس سے اس کا فرض اور واجب مکمل نہیں ہوگا بلکہ وہ ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت مطالعہ کا یہ حکم ہے کہ جو بھی جس پہ قربانی کی مکمل شرائط پائے جائیں وہ قربانی دے، ورنہ وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مزدوروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف دعووں تک نہیں، باتوں تک نہیں، تقریروں تک نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے کہ مزدور کے حقوق یہ ہے کہ اس کا حق صحیح وقت پر صحیح طرح ادا کیا جائے، نہ کہ صرف گفتگو میں اور بڑی بڑی باتیں کر کے ادا کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطالعہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔